قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا، انتقال ہو گیا، لوگ آ گئے۔ اتنا اچھا زمانہ تھا، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے۔ ریل موٹر کار ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی۔ پہلی شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی۔ اب یہ تینوں شرطیں بڑی سخت، وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور دوستوں سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا۔ اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ اگر آج کل ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے، ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور نہیں اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ تینوں شرطیں بڑی سخت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے۔ عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ تجھے کیا ملا، تجھے کیا فائدہ پہنچا، تجھے کیا چیز حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا؟ آج تک میرے رب کے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں، آج تو نے میرا راز
राज खोल दिया। मैं समझता हूं किसको लिख के गए हो, किससे जनाजा पढ़वाना चाहते हो, मुझे पता चल गया था, पर मैं अपने आप को छुपाना चाहता था। ओ ख्वाजा, मुझे दुनिया में क्यों जलील कर दिया? अब दो बातें हैं, अगर मैं अपना राज बचाऊं, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाऊं, मेरा राज नहीं बचता। कौन है आज मेरा पर्दा बचाए? तूने तो अपना फायदा कर लिया, मेरा नाम लिख कर चला गया, शर्तें मेरे बारे में लिखी है। आज के बाद दुनिया मुझे क्या कहेगी? अभी मौत ना जाने कितना दूर है, अगर इसके खिलाफ हो गया, मैं काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? सफे बनवाई, जनाजा पढ़ा दिया। और पेशावर के लोगों, तुम में लिखे पढ़े लोग भी होंगे, मैं तारीख की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी ने एतराज नहीं किया कि तेरे अंदर ये शर्तें नहीं पाई जाती। अब जिसने जनाजा पढ़ाया, तुम ये सोच रहे होगे कि पता नहीं किस खानका का वली होगा, कौन मुफ्ती होगा, कितना बड़ा पीर होगा, कितना बड़ा बुजुर्ग होगा, खुदा जाने पहाड़ों में रहता होगा। नहीं, उसी वक्त में जब ये ख्वाजा का इंतकाल हुआ है, फौत हुए हैं, ऐन उसी वक्त का हुक्मरान, दिल्ली के तख्त पे बादशाह करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे कि उनकी जमात की नमाज न जाती थी, कभी तहज्जुद का दानी होती थी, कभी गैर औरत पे उसकी निगाह नहीं पड़ती थी। आज गरीबों, मजदूरों और मुलाजिमों, तुम सारा दिन बदनीति से 100 औरतों को ताड़ते हो, और मरते वक्त तुम्हें क्या मिलेगा? और ये लाज़मी बात है, जब बादशाह मुत्तकी हो, जब बादशाह इतना बड़ा वली अल्लाह हो, जब बादशाह इतना बड़ा दीन हक का पाबंद हो, तो रियाया का क्या हाल होगा?